میں نے دیکھا اپینڈکس کا آپریشن ہو گیا اور اگلے دن پیشنٹ ڈسچارج ہو گیا. اس دن ایک کلک ہوا کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ایک ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ایک شارٹ پیریڈ میں. دیکھیں ایک تو یہ لیپروسکوپک ہوتی ہے, اوپن سرجری نہیں ہوتی. میں خود روبوٹ سے بھی سرجری کرتا ہوں, میں روبوٹک سرجن بھی ہوں. اس میں امپروومنٹ تو 100% ہے. وٹ مین امپروومنٹ؟ اگر وہ انسولین لے رہا ہے وہ ٹیبلٹ پہ آ جائے گا. مور دین 50 ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں جو ٹاپ کلاس ہیں. کبھی بھی کوئی سرجن یہ کہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس یا اس کی کمپلیکیشن نہیں ہے, یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. پریونشن از بیٹر دین ٹریٹمنٹ. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ ایسی پرسنالٹیز کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جو اس ملک کی, اس قوم کی کسی نہ کسی انداز میں ایک خدمت کر رہی ہوتی ہیں. اور آج جو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یقیناً بہت اچھے انداز میں قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں. ان کو ماسٹر سرجن کا ایوارڈ مل چکا ہے امریکہ سے. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ سرجری کے ذریعے شوگر کا ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں. یہ بڑی ایک یونیک بات ہے, ابھی اس پہ بہت کم عرصہ ہوا ہے کہ لوگ اس طرف آئے ہیں کہ سرجری سے بھی شوگر کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. ہم ان سے جانیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے, اس میں کیا احتیاط آ جاتی ہے, کون کون لوگ اس سرجری کو کروا سکتے ہیں اور کون سی ٹائپ کی جو ڈائبٹیز ہے اس کے لیے سرجری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اگر سرجری سے اس کا علاج ہو سکتا ہے تو کیا آنے والے وقت میں ہم پاکستان میں اپنے ڈاکٹرز کو اس سرجری کے لیے ٹرین کر سکتے ہیں, یا ابھی کرنٹلی اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے اور آگے اس میں کتنا اضافہ کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ, بہت مہربانی. اور سب سے پہلے تو میں آپ کا اور قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ یہ موقع ملا کہ میں وہ کام جو ایک یونیک کام ہے دنیا میں, اور اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا شروع ہوئے اسے, اور ہم نے ریسنٹلی پاکستان میں آ کے شروع کیا ہے, مجھے موقع ملا کہ اس کے بارے میں کچھ بیان کر سکوں. ڈاکٹر عمران عباس صاحب, سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سرجری ہے آپ کا اس میں انٹرسٹ کیوں رہا؟ بہت سارے لوگ جب میڈیکل کی فیلڈ میں آگے ایکسیل کرتے ہیں تو وہ میڈیسن میں چلے جاتے ہیں, اس میں وہ فزیو تھراپسٹ بن جاتے ہیں, یا وہ دوسرے جو میڈیسن کی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں. انٹرنل میڈیسن ہے, اس میں کافی ساری فیلڈز ہیں, لیکن آپ سرجن بنے, سرجری میں کیوں انٹرسٹ تھا؟ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا. دیکھیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا, میرے لیے اپنے لیے انٹرسٹنگ تھا یہ کہ جب میں گیا مختلف, کیونکہ ہم وارڈز میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے, میں نے دیکھا ایک پیشنٹ, مجھے آج بھی یاد ہے کہ اپینڈیسائٹس کا پیشنٹ آیا ہوا تھا, ایک ینگ لڑکا, اور اتنا چلا رہا تھا درد سے. آج بھی مجھے وہ, آج سے ٹھیک ہے وہ بات پرانی ہے, 94-5 کی بات ہوگی, مثلا 26-27 سال, اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. تو میں نے یہ دیکھا وہ اتنا میں اسٹوڈنٹ تھا, مجھے سمجھ نہیں تھی کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی ابھی آپریشن تھیٹر جا رہا ہے. تو میں نے اس ٹائم جو ریزیڈنٹ تھے, ریزیڈنٹ کہتے ہیں جو سرجری کے, تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ میں او ٹی میں آ سکتا ہوں کیونکہ ایکٹیو. تو انہوں نے کہا آپ آ جاؤ. میں نے دیکھا اپینڈکس کا آپریشن ہو گیا اور اگلے دن پیشنٹ ڈسچارج ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ جی یہ ایک ایسی کوئی بیماری تھی, ایسا کوئی ایشو تھا, اور ایک دن میں وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. تو اس دن ایک کلک ہوا کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ایک ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ایک شارٹ پیریڈ میں. تو شاید وہی چیز تھی کہ جو مجھے پھر آگے ڈیابٹک سرجری میں لے کے آئی کہ آپ ایک دن میں ہی ایک سرجری, 1 گھنٹے کی سرجری کرتے ہیں اور ود ان 1 ڈے آپ ریسپانس لے لیتے ہیں. سر, اب تک آپ 16 ممالک میں کام کر چکے ہیں اور 2000 سے زائد کامیاب سرجریز کر چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ شوگر کی جو سرجری ہے اس کا آئیڈیا کب ڈیولپ ہوا اور اس پہ کب کام شروع ہوا, اور آپ اس پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آئیڈیا کوئی اتنا پرانا نہیں ہے, یہ 2004 کی بات ہے. پروفیسر میشائل گانی ہیں, یہ کینیڈین پروفیسر ہیں, اور پروفیسر روبینیو یہ برازیلین, لیکن اس ٹائم دونوں یہ یو ایس میں تھے. اور انہوں نے ایک دیکھا کہ جو موٹاپے کے مریض ہیں, جو اوبیزٹی سرجری یا ویٹ لاس سرجری ہم کرتے ہیں ویسے ان کے لیے گیسٹرک بائی پاس جو ہم کرتے ہیں, اور جو ڈیابیٹک پیشنٹ بھی ہوتے ہیں ان کو آفٹر سرجری حتیٰ انہوں نے ویٹ لاس نہیں کیا ہوتا, اسٹل دے آر اوبیس, اور ان کو انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ فرسٹ ایور انہوں نے یہ دیکھا جب ریسرچ کی کہ جو ہماری چھوٹی آنت ہے سب سے بڑا اینڈوکرین ہی یہی ہے, اور اس میں سے ایک خاص قسم کا ہارمون جس کو ہم GLP-1 کہتے ہیں, اس کی سیکریشن, اس کا اثر پھر لبلبے پہ, اور وہ اس کے بعد ایک ریولوشن شروع ہوا اور ایک ریسرچ شروع ہوئی, اور پھر وہ میٹابولک سرجری کے نام سے یا ڈیابیٹک سرجری کے نام سے پراپر
امریکہ میں اسٹیبلش ہوئی ایک اسپیشلٹی اور اس پہ پھر یہ ورک شروع ہوا. اور آگے ہم لوگ، میں لکی ہوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ دینے والا اس کی ذات ہے کہ میں اسی علم سے ہی 2005 سے ہی اٹیچ ہوں. یعنی ایک ایسے سیٹ اپ میں تھا جہاں سے مجھے وہ ایک رہنمائی ملتی رہی، اٹیچ رہا، پیشنٹ کی فالو اپ، پری آپ، پوسٹ آپ، ان کو سرجری سے پہلے دیکھنا، بعد میں دیکھنا، سرجری میں انوالو ہونا، ایسا ایسا وہ اسپیشلٹی بڑھی اور انڈیپینڈنٹ کام شروع کیا اور اس کے بعد دنیا میں کام کر رہے ہیں. سر یہ جو ڈائبٹیز کا آپریشن ہوتا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے عام ایک آپریٹ کیا جاتا ہے؟ کیا ڈفرینس ہے اس میں اور کتنا کتنی یہ سرجری ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. دیکھیں، ایک تو یہ لیپروسکوپک ہوتی ہے، اوپن سرجری نہیں ہوتی، ایک ٹائنی ہول سے. میں خود روبوٹ سے بھی سرجری کرتا ہوں، میں روبوٹک سرجن بھی ہوں. میرے پاس روبوٹک کی بھی فیلوشپ ہے کیونکہ امارات یہاں پاکستان میں ابھی تک میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ بہت جلدی ہم ان لوگوں میں ہوں گے کہ اپنے سیٹ اپ پہ لے آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ روبوٹ سے یہ سرجری ہوتی ہے یا لیپروسکوپی سے بھی ہوتی ہے. لیپروسکوپی وہی ٹائنی ہولز کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں، کیمرے کی سرجری ہم اسے بولتے ہیں. ہم ایک خاص قسم کی ویریشن لے کے آتے ہیں. گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم میں ایک ہارمون ہے، اسے ہم ہنگر ہارمون کہتے ہیں، گریلن، جو اینٹی انسولین ہے، اس کو ہم نے ڈکریز کرنا ہوتا ہے. ایک گلوکاگون ہارمون ہے، وہ ڈکریز کرنا ہوتا ہے. یہ ساری چینجز ویریشن کے ساتھ. اور ایک ہارمون GLP-1 جس کا میں نے ذکر کیا، اس کو رائز کرنا ہے. اس سے ہمارا ٹارگٹ جو ہے اچیو ہو جاتا ہے اور پیشنٹ ود ان ڈیز وہ ریسپانس دیتا ہے. ایک چیز میں مسٹ ہائی لائٹ کروں اپنے پیشنٹس کے لیے، پیشنٹ سلیکشن بہت ضروری ہے. ہر ڈیابیٹک پیشنٹ از ناٹ گڈ کینڈیڈیٹ فار سرجری. وہ پراپر ایک سلیکشن ہے، کرائٹیریا ہے، انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم سلیکٹ کرتے ہیں پیشنٹ. صحیح. اچھا سر، یہ صرف ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں پروسیس ہو سکتا ہے، ٹائپ 1 پہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ دیکھیں، یہ اچھا کویسچن ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں. ٹائپ 1 اونلی دوز آر اوبیس. اچھا. دیکھیں، ایک بندہ موٹاپے کا شکار ہے تو اس کے موٹاپے کی وہ سرجری ہوگی، نہ ڈیابٹیز کی. ٹھیک ہے. جب وہ ویٹ لوز کر جائے گا تو اس کی ڈوز کم ہو جائے گی، ڈیابٹیز کم نہیں ہوگی. دیکھیں، ایک پیشنٹ ہے، اس کو اوبیس ہے، ابھی اس کا 120 kg ہے، 100 پلس، اس کی BMI 40 پلس ہے اور ساتھ ہی ٹائپ 1 ڈیابٹیز ہے اور انسولین بہت زیادہ لگا رہا ہے. اور خود ڈیابٹیز کے جو مائکرو وسکولر کی کمپلیکیشنز ہیں جس میں نیفروپیتھی، کڈنی پہ، آنکھوں پہ، دل کی نالیوں پہ، کورونری آرٹریز، اس سے بچانے کے لیے اگر ہم اسے آپریٹ جو کرتا ہوں، میں خود بھی کرتا ہوں ٹائپ 1 کو، اونلی اوبیس پیپل. تو اوبیسٹی کا کرتا ہوں، وہ ویٹ لاس کر دیتے ہیں، ان کی ڈوز کم ہو جاتی ہے اور وہ جو سائیڈ ایفیکٹس ان پہ ہو رہے تھے وہ کم ہوتے ہیں. صحیح. اچھا سر، جب ڈائبٹک آپریشن آپ کرتے ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹ کا، تو مجھے اس میں یہ بتائیے گا اس کے بعد اس کو پھر میڈیسن کی فردر ضرورت رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے ٹوٹلی؟ دیکھیں، اگر پیشنٹ کی سلیکشن ٹھیک ہو اور اس کا جو بیٹا سیل ریزروائر ہے یا پینکریاس کا ریزروائر اگر مور دین 35% ہمارے پاس ہو، 100% ریمیشن ہے. ریمیشن مین اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کا 35% سے نیچے ہوگا، مثلاً اس کا 25 پلس ہے لیکن 35 سے نیچے ہے، اس میں امپروومنٹ تو 100% ہے. واٹ مین امپروومنٹ؟ اگر وہ انسولین لے رہا ہے وہ ٹیبلٹ پہ آ جائے گا، اگر وہ ڈوز اس کی زیادہ تھی کم ہو جائے گی، لیکن کمپلیٹ ریمیشن نہیں ہوتی، امپروومنٹ ہوگی. اور ایک چیز میں مسٹ ہائی لائٹ کروں، جو سائیڈ ایفیکٹس سے ڈیابٹیز کے، چاہے وہ نیفروپیتھی ہے یعنی کڈنی پہ تھا، آئیز پہ تھا، اس کی دل کی آرٹریز پہ، کورونری آرٹریز پہ تھا، نہ کہ نہیں ہوگا، جو ہوا ہے وہ ریورس بھی ہوگا. یہ جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں یہ لٹریچر کہتا ہے، نہ کہ میں کہہ رہا ہوں. یہ وہ چیزیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں کہ اس طرح ریسرچ بیسڈ یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر، ابھی آپ کرنٹلی کہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہ جو سروسز ہیں پاکستان میں کہاں پہ دے رہے ہیں، پاکستان سے باہر کہاں پہ آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک تو میں نے ایک ہم نے اکیڈیمک ایکٹیویٹی کرتے ہیں انٹرنیشنل GLR، میں خود CEO بھی ہوں اس کا، گلوبل لیپروسکوپی اینڈ روبوٹکس، اور یہ دبئی بیسڈ ایک ہمارا ادارہ ہے. اور اس میں ہمارے جو فیکلٹی ممبر ہیں مور دین 50، جو 11 کنٹریز کے، جس میں US، UK، اسپین، اٹلی، تائیوان، اس پورے پاکستان کے بھی ہیں، پوری انڈیا کے بھی ہیں. یعنی ایک مور دین 50 ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں جو ٹاپ کلاس ہیں. اس ٹائم ہمارے 11 چیپٹر ہیں دنیا میں، جس کو میں خود CEO ہوں. اس میں جس طرح ازبکستان ہے، آذربائیجان ہے، ٹرکی ہے، جیورجیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، گانا، گینے، نیروبی، پاکستان بھی ان میں سے، عراق. یہ ہمارے 11 چیپٹرز ہیں. ہم ٹریننگ دیتے ہیں
تو ہم جا کے وہاں ٹریننگ دیتے ہیں اور جا کے اپنے ینگسٹرز کو، یہ میں نے کافی عرصے سے، میں ابھی اس کو 1 جولائی کو میں نے پرتگال جانا ہے، 7 اور 8 کو میں بصرہ میں ہوں گا، پراپر ٹریننگ کے لیے میں جاتا ہوں وہاں ینگسٹرز. ابھی میں آج وہاڑی جا رہا ہوں، کل میں وہاڑی میں ہوں گا، وہاں DHQ ہاسپٹل میں ہمارے پورے پنجاب کے ینگ سرجنز وہاں آئے ہوئے ہیں، انہیں سرجری، موٹاپے کی سرجری میں وہاں جا کے سکھاؤں گا، ایک خاص ٹیکنیک. اور اس ٹیکنیک میں بھی میں نے 2013 میں ویریشن لائی تھی، کیونکہ میں نے خود یہ ایک اسپینش ڈاکٹر سے سیکھا تھا، لیکن کہ ہماری ڈائٹری جو دبئی میں ہماری جو ڈائٹ ہیبٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، تو کچھ میں نے چینجز لائی تھیں اپنے وہاں کی جو ایتھنیسٹیز ڈیفرنٹ کو میں ڈیل کر رہا ہوں یا ڈائٹری ہیبٹس ہیں اس کے مطابق. تو وہی ٹیکنیک میں انشاءاللہ کل میں وہاڑی DHQ ہاسپٹل میں، سیم یہاں پاکستان میں پمز میں، یہاں اس میں حتی میں علامہ اقبال ہو گیا، جناح ہاسپٹل، فیصل آباد، کراچی، ملتان، پشاور، لیڈی ریڈنگ، کئی بار دوست بلاتے ہیں، ینگسٹر بلاتے ہیں، ینگ سرجن بلاتے ہیں، اور وہاں آ کے وہ ایک لائیو سرجریز بھی کرتا ہوں، لیکچر بھی دیتا ہوں. اور ابھی ہم نے خود اپنی ایز اے پریکٹس یہاں، جس طرح آپ نے فرمایا، دبئی میں میری مین پریکٹس ہے، دبئی میں میں مین پریکٹس کرتا ہوں، وہاں میں جو کلینک ہے اس کا ڈائریکٹر بھی ہوں اپنی اوبیزٹی کلینک کا. اور یہاں لاہور میں ہم نے اپنی ایک کلینک کھولی ہے گلبرگ 3 میں، GODC کے نام سے، گلوبل اوبیزٹی اینڈ ڈیابٹیز کلینک. پروفیسر محسن گیلانی اور میں نے مل کے، یہ ہم نے ہمارا ایک انیشیٹو تھا، اور اس میں ڈیفینیٹ میں پروفیسر محسن گیلانی کو کریڈٹ دوں گا کہ وہ بندہ تھا جو مجھے پاکستان لے کے آیا. اس نے کہا آپ نے آنا ہے. ہم امریکہ میں ہماری ملاقات ہوئی تھی میری اور محسن گیلانی کی 2018 میں، تو انہوں نے مجھے یہ کنونس کیا، بات کی کہ آپ کو جو کچھ چاہیے ہوگا ہم اویل کریں گے. اور وہ شریف سٹی ہاسپٹل میں وہ HOD ہیں، پھر شریف سٹی ہاسپٹل والوں سے بات کی، جو انسٹرومنٹ چاہیے تھے، جو چیزیں چاہیے تھی، سب کچھ اویل کیا. اور الحمدللہ ابھی 5-6 مہینے سے فرسٹ ٹائم ہم نے پاکستان میں لو BMI ڈیابیٹک پیشنٹ کی پیور میٹابولک سرجری شروع کی، اور راؤنڈ اباؤٹ 100 کیس ہم پاکستان میں کر چکے ہیں، اور سب کے سب الحمدللہ وہ ٹھیک ہے اور ان کا چل رہا ہے. سر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے جو سرجری آپ اوبیسٹی کی کرتے ہیں اور شوگر کی کرتے ہیں، دونوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ اب تک آپ کے سامنے آیا ہے اگر پراپر سلیکشن کر لی جائے شروع میں، پھر اس کے بعد؟ دیکھیں بالکل، آپ کبھی بھی کوئی سرجن یہ کہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس یا اس کی کمپلیکیشن نہیں ہے تو یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈیفر کرتا ہے. ٹھیک ہو. اچھا ایک پیشنٹ ہے، میں مثلاً کہتا ہوں جی یہ چیز آپ نے نہیں کھانی، یہ اس طرح استعمال نہیں کرنا، اور وہ اگر میری بات کی پراپر اسے وہ فالو نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹ پھر ایشوز بنتے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. میں یہ سارا پیشنٹ پہ نہیں چھوڑتا. دیکھیں ہم بھی جب سرجری آدمی کرتا ہے، لیکن کیونکہ اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے ہماری ٹیکنالوجی کہ وہ چانس کمپلیکیشن کا، جو میں چیز آج مجھے یاد ہے جب ہم 2005-6 میں جو میرے پاس لیپروسکوپ تھی، جو آج ہے یہ بہت ایڈوانس ہے، تو اس میں مجھے وہ کمپلیکیشن کے چانس ڈیورنگ سرجری نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ مجھے ہر چیز کلیئر دکھ رہی ہوتی ہے، سامنے ہوتا ہے، کیونکہ ہم کیمرے کی سرجری کرتے ہیں، ویسے تو کھلا نہیں ہوتا پیٹ. تو ٹیکنالوجی نے ہمارا کام بہت ایزی کیا ہے، اسسٹ کیا آپ کو، ہمیں بہت اسسٹ کیا. تو اس کا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو کم ہے، لیکن پیشنٹ کے لیے ڈیفینیٹ کہ اس کو مثلا ہم کہتے ہیں آپ نے اسموکنگ نہیں کرنی، انفارچونیٹلی وہ اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد، یا مثلا NSAID وہ زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں، یہ ٹیبلٹس وغیرہ، کچھ ایسی چیزیں جس کے بعد ایشوز بنتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر میں کہہ سکتا ہوں آپ کو، یہ آن دا ریکارڈ جو ڈیٹا ہے، مور دین اباؤٹ 90% پیشنٹ جو میں خود پرسنلی ابھی فالو کر رہا ہوں اتنے سالوں سے، الحمدللہ سیٹسفائیڈ اور بڑا اچھا رزلٹ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ، چونکہ آپ کی گفتگو بڑی ویلیویبل ہے ہمارے لیے، بڑے یہ آنر کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے، مجھے یہ بتائیے گا لائف سٹائل اور ڈائٹ، اس میں اگر کوئی منیمم لیول پہ کوئی اگر شوگر کا پیشنٹ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اس چیز سے بہت تنگ ہے، مے بی وہ کسی وجہ سے وہ آپریٹ بھی نہ کروا سکتا ہو، اسے ڈائٹ یا لائف سٹائل میں کون سی ایسی چیزیں آپ بتائیں گے جس سے اس کی شوگر بہتر ہو جائے؟ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ابھی 30-35 سال کی عمر میں ہیں، جن کے بارے میں پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگلے 5 سال میں یا 10 سال میں ان کو شوگر ہو جائے گی یا ان کا ویٹ گین ہو جائے گا، ان دونوں کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ آپ بہت اچھا کویشچن، میں کہتا ہوں سب سے بہترین کویشچن یہی ہے، کیونکہ پریونشن از بیٹر دین ٹریٹمنٹ، اور سرجری ہمارا ایک لاسٹ آپشن ہوتا ہے. ہم اگر یہ دیکھیں، میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہوگی ان لوگوں کو جن کی فیملی اسپیشلی پیرنٹس اگر پازیٹیو ہیں، یعنی ڈیابٹیز انہیں ہے، ان کو بہت زیادہ چانس ہے کہ ان کو ڈیابٹیز ہو. بی کیئرفل.
ڈائٹ کا خیال کریں. آپ کچھ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اسٹرکٹ عمل کریں, آپ اپنی کھانے میں ٹوٹل ویٹ کو, گندم کو ڈیلیٹ کر دیں. اچھا, ٹوٹل آپ نے گندم نہیں لینی. شوگر کے پیشنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, یا وہ جو ریزسٹنس ٹو انسولین ہے, یا جسٹ گوئنگ ٹو بی ڈیابیٹک پیشنٹس, وہ گندم نہیں لیں, چاول نہیں لیں. ٹھیک ہے, یعنی نہیں لیں تو پھر نہیں لیں, یعنی اس میں پھر وہ اس کی اور کوئی گنجائش نہیں ہے. وائٹ شوگر نہیں لیں. جتنی سویٹس ہیں, جتنے انرجی کے ہمارے یہ سافٹ ڈرنکس ہیں, آل ٹائپ سافٹ ڈرنکس, یہ سائڈ پہ کر دیں. اب کیا کھائیں؟ آخر بندہ کہے گا جی میں کھاؤں کیا؟ اگلا سوال یہ ہے, کھائیں کیا؟ دیکھیں نا, میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں آپ جو کی روٹی کھائیں. میں چیلنج کر کے یہ کہتا ہوں جو بندہ تھا ڈیابیٹک پیشنٹ ہے اور اگر اس کا بیٹا سیل ریزروائر ابھی ہے 30-35% ہے, وہ گندم چھوڑ دے, وہ جو پہ آ جائے پیور, اس کو کھانا شروع کر دے, ود ان 3 months وہ رزلٹ لے گا. اور اگر وہ سے جو نہیں ہی, کیونکہ جو کی روٹی تھوڑی بنانی بھی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, ملٹی گرین لے لے. ملٹی گرین آٹا ہر جگہ ملتا ہے, جو بھی ملتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ملتا ہے. آپ کوشش کریں, اور یہ ایک قسم کی سنت بھی ہے. بالکل ہے. آپ اگر انبیاء کی سنت دیکھیں, مجھے نہیں, ٹھیک ہے, میرا اتنا علم نہیں ہے, لیکن میں نے آج تک نہیں سنا کہ آپ کو کوئی بتائے کہ ہاں جی پیغمبر جو تھے وہ گندم کھاتے تھے, یا کوئی مثلا آپ جب بھی دیکھتے ہیں جو کا کافی ذکر ملتا ہے, اور طب نبوی میں بہت زیادہ ملتا ہے. تو پتہ نہیں انفارچونیٹلی ہم لوگ کیوں دور ہو گئے اس سے. آج میں کہتا ہوں اپنی جو بندہ میری بات سن رہا ہے, آپ پلیز اپنے ایک ہیلدی لائف سٹائل چینج کرنے کا سب سے پہلی آپ کی ڈائٹ ہے. ناشتہ ٹائم پہ کریں, اور لنچ جو ہے اپنا ٹائم پہ کریں. ناشتہ اچھا کریں, ہم انفارچونیٹلی اسکپ کرتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے, ناشتہ جو ہے آپ اچھا کریں, اور آپ کا جو لنچ ہے وہ ایک متناسب لنچ کریں. جو ڈنر ہے اس کو اسکپ کریں یا کم کھائیں. تو میں اگر اسے شارٹ لفظوں میں کہوں تو ناشتہ آپ کا بادشاہوں کی طرح ہو, لنچ آپ کا وزیروں کی طرح ہو, اور جو ڈنر ہے وہ فقیروں کی طرح ہو. اگر آپ نے یہ کر لیا تو اور اس کے علاوہ ساتھ واک, ہم جو ایکسرسائز کہتے ہیں وہ ڈیلی 30 منٹس ایروبک, جہاں آکسیجن ہے, آدھا گھنٹہ چلیں, اتنا تیز چلیں کہ دل کی دھڑکن بڑھے, بس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر یہی ایک بندہ کرتا ہے, آدھا گھنٹہ پورا ویک یا نہ, ڈیلی کرنا ہے اسے, آدھا گھنٹہ کرنا, اور اتنا تیز چلنا ہے کہ دل کی دھڑکن بڑھ جائے. اگر وہ یہ کرے, اور وہ جو ڈائٹ میں نے کہا اس میں, اور اوورال اس کی جو ڈائٹ ہونی چاہیے وہ ہائی پروٹین, لو کارب, لو فیٹ, تو وہ چیزیں وہ سلیکٹ کرے. اچھی چیزیں کھائے, فروٹس موسم کے کھائے, سبزیاں کھائے, یہ لیں. یقین کریں یہ تو ٹوٹل, یہ جو ڈیابیٹیز ہے یہ تو ہیلدی لائف, اس کا علاج ہی ہیلدی لائف سٹائل ہے. اس کا علاج ٹیبلٹ سے انجیکشن نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے لیکچر سنے ہوئے ہیں, ان کے کام سے بھی آپ واقف ہیں, ہمارے بھی پروجیکٹس کو آپ جانتے ہیں, ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یقین کریں, میں تو پرسنلی میں بلال بھائی کو کہہ رہا تھا, ان کا بہت بڑا فین ہوں, اور میں ریگولر بیسس پہ ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور انسپائر ہوتا ہوں. یعنی یہ نہیں, اور میں تو بلال بھائی کو یہ بات میں بتا بھی رہا تھا, میں ان کی ایک دفعہ بات سن رہا تھا, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ایسے وہ کلپ آ جاتے ہیں, انہوں نے میری زندگی چینج کر دی. یقین کریں میری زندگی میں عجیب سی, میں خود بیسیکلی بکھر سے ہوں. بکھر ایک پنجاب کا ایک دور دراز ساؤتھ پنجاب میں ایک گاؤں ہے, پھر میں گاؤں کا ہوں, خود بکھر سے بھی آگے ایک چھوٹے سے بالکل گاؤں کا ہوں. اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی پڑھ لکھ جائیں, کہیں بھی پہنچ جائیں, اگر آپ کی وجہ سے آپ کے قریبی رشتہ داروں کو, آپ کے علاقے والوں کو, آپ کے نزدیک فائدہ نہیں ہوتا, آپ کا نہیں فائدہ. آپ مجھ میں ایک عجیب سی وہ, یار مجھے جس طرح ایک کرنٹ نہیں لگتا ہے ایک آدمی کو. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہا ہے یہ, کہ اگر میری وجہ سے میرے گاؤں والوں کو فائدہ نہیں ہوتا, میں تو اسی مٹی میں پیدا ہوا ہوں نا, میں تو وہاں کا ہوں نا, بھی چاہے میں دنیا گھومی, جو بھی کیا, وہ ایک علیحدہ وہ ایک ہے. تو ابھی انشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ مجھے پاکستان کھینچ کے لے کے آئی. ابھی خود بکھر میں نے جا کے ایک ہاسپٹل کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے, اور میری اب پوری یہ کوشش ہوگی کہ بکھر, ابھی میں یعنی فزیکلی بھی, اور ایک قسم کا, ہم ہر فرائیڈے کو میں نے ایک سیشن رکھا ہے وہاں ینگ سرجن کے ساتھ بکھر میں, وہاں ایک ہاسپٹل کے ساتھ. ایوری ویک میں فرائیڈے کو میں دبئی میں بیٹھ کے لائیو ان سرجنز کو ہر ہفتے 1 گھنٹے کا لیکچر دیتا ہوں.
اور بکھر کے سرجنز کو, اور اس ٹائم کر رہے ہیں نا آپ ایک وہ, اور نہ کہ صرف بکھر کے اس میں سرجن ہوتے ہیں, پورے پنجاب کے ڈسٹرکٹ سرجن ہوتے ہیں, اور ان سے میری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس ویک میں ہم نے اس کا نام رکھا ہے MDT, ملٹی ڈسپلینری ٹیم, تو ہم یہ انہیں میں کہہ دیتا ہوں اس پچھلے ویک میں آپ کو جو چیلنج ہوا سرجری کے دوران وہ مجھے ٹیوزڈے کو میسج کر دیا کرو. وہ ٹیوزڈے کو میرے پاس آ جاتا ہے, فرائیڈے کو بیٹھ کے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا میں سولوشن, ہم ڈسکس کرتے ہیں, شیئرنگ نالج ہے, ٹھیک ہے, اس میں میں بھی ہوتا ہوں, پروفیسر محسن گیلانی بھی لائیو بیٹھا ہوتا ہے, ہم دونوں لائیو بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو ینگسٹر ہمارے ہیں, ینگ سرجن ہیں, کبھی کبھی ہمارے اس کے میو ہاسپٹل کے ڈاکٹر اپنے عزیر بھی, اور بھی کئی دوست وہ لائیو ہو جاتے ہیں ساتھ, وہ گائیڈ کر, ہم نے ایک اچھا سیشن شروع کیا ہوا ہے, اور یقین کر اس میں کہتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب کا ہاتھ ہے. سر فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ فیوچر میں کوئی ایسے 2-3 کام جو آپ کرنا چاہتے ہوں؟ دیکھیں میرا ایک بہت بڑا ڈریم ہے کہ میں پاکستان کو ایک ادارہ دوں جہاں ہر قسم کی منیمل انویزو سرجری کی ٹریننگ دی جائے. اور ہم نے اسی کے نام سے ایک رجسٹر بھی کرایا ہے یہاں ایک انسٹیٹیوٹ ہم نے رجسٹر کرایا ہے پاکستان میں, کہ جس کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ نام بھی ہم نے اس کا رکھا ہے گلوبل منیمل انویزو سرجری ٹریننگ سینٹر, GMTC کے نام سے ہم نے رجسٹر کرایا ہے. اس میں ہر قسم کی جو MIS ہے, مثلا اگر نیورو سرجری ہے, اب پورے اس کی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک مائکرو ہو رہی ہے پوری دنیا میں. کارڈیک سرجری جو اوپن کرتے ہیں اب نہیں ہے, اب ونڈو چھوٹی سی بنا کے وہ سرجری ہو رہی ہے. تو ہر قسم کی جو بھی مائکروسکوپک سرجری سے ہم کہیں, لیپروسکوپک کہیں, منیمل انویزو کہیں, جو چاہے وہ اسپائن کی ہے, پہلے جو ڈسک کی سرجری ہوتی تھی وہ پورا اوپن کرتے تھے, یورولوجی کی ایسے سرجریز ہیں, گائنی کی ہیں, پیڈز کی ہیں, جو بھی MIS دنیا میں ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں وہ اس سینٹر میں ہمارے پاکستان, نہ صرف پاکستانیوں کو, ریجنل لیول پہ ہم کام کریں. پاکستان ایک ایسا ہو کہ جس طرح آج اگر ہم اسٹراسبرگ فرانس میں جاتے ہیں, ہم آکسفورڈ جاتے ہیں, کسی اور سینٹر جاتے ہیں سیکھنے, یہ میرا ایک ڈریم ہے. اس ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایک سٹیپ لینا ہوتا ہے, اور میں نے اور پروفیسر محسن گیلانی نے ہم نے یہ سٹیپ لے لیا ہے, ہم نے یہ رجسٹر کرا دیا ہے ادارہ یہاں, اور انشاءاللہ ویری سون ہم اس فیز میں ہوں گے. ٹریننگ بھی ہم نے ایک خاص لیول تک شروع کی ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے فارن سے بھی یہاں اسٹوڈنٹس آئیں گے, اور پاکستانی بھی ہمارے وہ ہر قسم کی ہم ٹریننگ انہیں دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمران عباس صاحب آپ کے وقت کا, اور میں اینڈ پہ یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک مقصد میں کامیاب کرے, اور بہت جلد جو آپ کا ایک خواب ہے اس کی تعبیر آپ دیکھیں. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ شوگر کے حوالے سے جاننا چاہتے تھے, اور ڈائبٹک سرجری جو ایک نئی ٹرمینالوجی آئی ہے, اور یہ کس طرح لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہی ہے, انہیں نارمل لائف سٹائل کی طرف لے کے آ رہی ہے, جو اس بارے میں جتنے بھی لوگ جاننا چاہتے تھے, سننا چاہتے تھے, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.